الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا درود پڑھے محمد عزیزان گرامی قدر بزرگان دین قبلہ کی موجودگی میں قابل عزت و احترام سادات تشریف فرما ہیں۔ ایک مرحوم ایک مومن کے یہ ایصال ثواب کی مجلس عزا ہے۔ سردی اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، لیکن تھوڑا آپ بولتے جائیں گے تو انشاءاللہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے اس کے بلندیوں میں درجات میں بلندیاں ہوتی رہیں گی۔ سورہ دہر میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں کچھ ایسے انسان ہیں، میرے خاص بندے ہیں جن کا ذکر میری بارگاہ میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی ایک خاص ہیں جن کا اللہ نے اتنا تعارف کرایا کہ وہ ذکر کے محتاج نہیں، وہ تعارف کے محتاج نہیں، ان کا ذکر ہمیشہ میری بارگاہ میں ہوتا رہتا ہے۔ دوسرے انسانوں کا ذکر کیا تو کہا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اور میں نے اس انسان کو خلق کیا، انسان کو پیدا کیا، اور اسی انسان کو میں نے سننے والا بھی بنایا، اسی انسان کو میں نے دیکھنے والا بھی بنایا۔ وہ انسان سنتا بھی ہے، وہ انسان دیکھتا بھی ہے۔ پھر کہا کہ اسی انسان کو میں نے دو ملے ہوئے جوہر حیات سے پیدا کیا، ایک کا نام باپ ہے، ایک کا نام ماں ہے۔ پھر اللہ نے کہا اسی انسان کو جب میں نے پیدا کر کے چھوڑ دیا تو میں نے دو راستے اختیار کیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، جو سبیل پر چل چل کر شکرانہ نعمت والوں میں سے بن جائیں یا سبیل کو چھوڑ کر کفرانہ نعمت کو اختیار کریں۔ جنہوں نے آیت کے ترجمے پر غور کیا ہوگا وہ میری بات پر پہنچ جائیں گے کہ دو انسانوں کا اس آیہ کریمہ میں اللہ نے ذکر کیا، ایک خاص بندوں کا ذکر کیا، ایک عام بندوں کا ذکر کیا، یعنی ایک خاص بندے ہیں خدا کے، ایک عام بندے ہیں۔ بہرحال جیسے خاص کا ذکر کیا تو اس کی تخلیق پر آپ نے گفتگو نہیں کی۔ اللہ نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بندے نہیں ہیں جن کی خلقت پر میں تفسیر بیان کروں، ہے توجہ آپ کی، یعنی جن کا پہلے میں نے ذکر کیا وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اتنا کہہ کر میں نے بتایا کہ وہ انسان ایسے پاک اور پاکیزہ اور میرے مصطفیٰ بندے ہیں جن کا ذکر میری بارگاہ میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ بارہلا پہلے تو ان انسانوں کا تعارف کروائیے جو میرے خاص بندے ہیں،
اللہ نے کہا کہ وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، جب چاہے سورج کو واپس پلٹا سکتے ہیں، جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، جب چاہے ستاروں پر اپنے گھروں کو نازل کر سکتے ہیں، جب چاہے دریاؤں پر مسلح بچھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی معمولی بندے نہیں ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اتنا ذکر کیا میرے پروردگار نے۔ بہرحال یہ جو عام بندے ہیں یہ کون ہیں؟ اللہ نے کہا کہ یہ عام بندے جس کو میں نے پیدا کیا، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہاں پر اللہ نے لفظ انسان استعمال کر کے دنیا کو بتایا۔ ان کی پیدائش اور ہے، اس انسان کی پیدائش اور ہے۔ میرے مصطفیٰ بندوں کی خلقت اور ہے، دنیا کے انسانوں کی خلقت اور ہے۔ بہرحال جس انسان کو اس دنیا میں بھیجا خلقت کی، وہ کون ہے؟ اللہ نے کہا وہ انسان ماں اور باپ کے ملے ہوئے جوہر حیات سے پیدا کیے، اور اسی انسان کو میں نے سننے والا بھی بنایا، اسی انسان کو میں نے دیکھنے والا بھی بنایا۔ بہرحال جب اس انسان کو بنایا تو اللہ کہتا ہے بنا کر چھوڑا نہیں، بلکہ میں نے حق کا راستہ اختیار کیا کہ حق پر چل کر یا تو شکرانہ نعمت والوں میں سے بن جائیں، یا حق کو چھوڑ کر کفرانہ نعمت کو اختیار کر لیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے۔ بہرحال پہلا انسان جس کا تو نے ذکر کیا، اس کی خلقت پر تو نے بیس نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ عام انسان ہے، اس کی خلقت کو میں نے بیان کیا، ماں اور باپ کے ملے ہوئے جوہر حیات سے پیدا کیا، اسی انسان کو میں نے سننے والا بھی بنایا، اسی انسان کو میں نے دیکھنے والا بھی بنایا۔ اب پہلے میں خاص بندوں کا ذکر نہیں کرتا، اس عام کی خلقت کو لیتے ہیں۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ کس کی؟ عام انسان جو ہم اور آپ ہیں، اس کی پیدائش پر چلتے ہیں کہ بہرحال یہ انسان جب خلق کیا، پیدا کیا تو کس طرح پیدا کیا؟ اللہ نے کہا کہ یہ عام بندہ ہے، یہ میرا خاص بندہ نہیں ہے۔ جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہوتے۔ میں بار بار لفظ دوہرا رہا ہوں، میں توجہ کا طالب ہوں آپ سے۔ قبلہ کی موجودگی میں باعث ہمارے لیے جو ہے ایک فخر ہے، قبلہ بہترین خطیب بھی ہیں اور مولا کی ڈیوٹی دینے والے بھی ہیں۔ مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ اللہ نے کہا کہ جب اس عام انسان کو میں نے پیدا کیا تو 3 چیزیں اس انسان میں نے رکھی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں میں نے اس انسان کو رکھی، جس انسان کو میں نے ماں اور باپ کے ملے ہوئے جوہر حیات سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا کہ جب یہ انسان پیدا ہوا، ماں کے بطن سے باہر آیا، جب تک اس بچے کو پاک نہیں کیا جائے یہ بچہ طاہر نہیں ہوتا۔ یعنی انسان پیدا ہوا، ہونے کے بعد آپ جب تک اس کو غسل نہیں دیں گے یہ انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس جگہ پر یہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہوتی ہے۔ جس ماں کے بطن سے نکلا وہ ماں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آپ کی خاموشیاں پریشان کرتی ہے کہ یہ انسان پیدا ہوا تو ماں کہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، ابھی میں نے اس کو جنم دیا تو میں نماز پڑھوں گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز پڑھیں گی؟ نہیں پڑھ سکتی۔ بچہ پیدا ہوا جب تک غسل نہ دیا جائے تو پاک نہیں ہوتا۔ جس جگہ پر پیدا ہوا وہ جگہ نجس۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے عام بندے ہیں، جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا کرنے والی فاطمہ بنت اسد ہوتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال یہ جو پیدا ہوا، کوئی دنیا کا مورخ لکھے کہ علی کی ماں اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی، اپنی مرضی سے آئی تھی یا اس کی وحی کے مطابق آئی تھی؟ اب ملا اعتراض کرتا ہے کہ علی کی ماں کی طرف وحی کس طرح آئی؟ میں کہوں کہ جو اللہ مکھی پر وحی کر سکتا ہے کیا علی کی ماں کی طرف وحی نہیں کر سکتا؟ یعنی فاطمہ بنت اسد کی عظمت ہے، اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا اپنے گھر کو۔ کوئی دنیا کا مورخ کہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اپنی مرضی سے گئی، کہا کہ جائیے، کعبے کا طواف کیا اور دعا مانگی، بارے الہ اس مولود کے صدقے میری اس مشکل کو آسان کر دے۔
روایتیں کہتی ہیں دعا کے جملے ختم ہی نہ ہوئے، دیوار کعبہ شق ہوئی۔ کیا علی کی ماں دروازے سے نہیں جا سکتی تھی؟ دروازے کی چابی اگر مسجد کا پیش نماز میں ہوں تو میرے پاس ہے یا متولی کے پاس ہے؟ آپ یا مجھ سے چابی لیں گے یا متولی سے چابی لیں گے؟ قبلہ کی موجودگی میں کعبے کی چابی تھی جناب ابو طالب کے پاس۔ میں توجہ چاہوں گا، جناب ابو طالب کے پاس تھی، لیکن جیسے ہی دعا مانگی دیوار کعبہ شق ہوئی، علی کی ماں کعبے میں اندر داخل ہوئی۔ اگر چاہتی تو یہ دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ اللہ نے کہا کہ میں کلیہ بتانے جا رہا ہوں، جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی معصوم، جس کی ماں ہے وہ بھی معصوم، جسے کعبے کو تعمیر کروایا وہ بھی معصوم۔ دروازے تو ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ اتنا عظیم اور طاہر ہے کہ در سے ہر کوئی آ سکتا ہے، دیوار کسی کے لیے شک نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ دیوار ہر کسی کے لیے شک نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے یہیں پر کلیہ بتایا کہ دنیا والوں میں اور علی میں فرق یہ ہے، دنیا اسے کہتے ہیں جو دروازے سے جائے، علی اسے کہتے ہیں جس کے لیے کعبے کی دیوار ٹوٹ جائے۔ اور علی کی ماں اندر گئی، 3 دن تک وہاں کعبے میں رہیں۔ کعبے میں جو رہیں، روایتیں کہتی ہیں کہ کعبے کی دیوار جو ٹوٹی تھی وہ اس طرح بند ہو گئی جیسے پہلی طرح تھی۔ 3 دن علی کی ماں کعبے میں رہیں۔ پریشان ہوتے تو جناب ابو طالب ہوتے۔ جناب ابو طالب اپنے گھر میں آرام پذیر تھے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ تمہاری زوجہ نے کعبۃ اللہ کے جو طواف کو ادھورا چھوڑ کر اس کی مخالفت کر دی۔ ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہوں، میں عام کی طرف نہیں آیا، میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کے مصطفیٰ بندے اور خاص بندے ہوں اور عام بندوں میں فرق کیا ہے۔ دوڑتے ہوئے ابو طالب، تیری زوجہ اللہ کے طواف کو ادھورا چھوڑ کر چلی گئی۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ اتنا بتائیے وہ اپنی مرضی سے گئی یا دیوار کعبہ شق ہوئی؟ کہا کہ اپنی مرضی سے تو نہیں گئی۔ کہا کہ اگر میرے گھر میں ہوتی اور یہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہوتا یا میری مرضی سے جاتی تو میں اس کا تمہیں جواب دیتا۔ جس نے فاطمہ کو اپنے گھر میں بلوایا وہ جانے، فاطمہ جانے۔ یعنی جس کے لیے 3 دن تک کعبے میں علی کی ماں رہے، اس کے لیے غذا کا ہونا تو ضروری ہے نا۔ 3 دن تک علی کی ماں اور علی کعبے میں تھے، اور روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے علی کی ماں باہر نکلی، دروازے سے باہر نہیں آئی، جہاں سے دیوار ٹوٹی تھی علی کی ماں اسی دیوار سے اندر باہر آئی۔ اگر چاہتی تو دروازہ کعبے کا دروازہ کھل سکتا تھا، لیکن نہیں کھلا۔ کیوں؟ اسی لیے بتانا چاہ رہے تھے، اللہ نے کلیہ بتایا کہ یہ میرا مصطفیٰ بندہ اس طرح ہے جو دیوار سے آ سکتا ہے، در سے نہیں آ سکتا، تو ایرے گیرے علی کی برابری کس طرح کر سکتے ہیں؟ یعنی علی کا مقام ہے، علی کی فضیلت ہے۔ اور یہی علی کی ماں باہر نکلی، کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ تو پیدا ہوا، آنکھیں بھی نہیں کھولتا، روتا بھی نہیں، اور ماں کا دودھ بھی نہیں پیتا۔ اللہ کے نبی جس طرح آئے علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، وجہ اللہ کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، ایک مرتبہ رسالت اور امامت کی نظریں نظروں سے ملی۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ رسالت اور امامت کی نگاہیں نگاہوں میں ملی۔ اب مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کر کے سوال کیا، یا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ سائیں ضمیر صاحب پڑھ رہے تھے مولا کی آمد کے حوالے سے قصیدہ، اور میں نے بھی چاہا کہ مولا کی آمد کے دن قریب ہیں، تو میرے پاس اسی کے لیے میں نے موضوع کو منتخب کیا کہ خدا کے مصطفیٰ بندے کون سے ہیں، اور یہ مادی انسان کی خلقت کس طرح ہوئی کہ جیسے ہی اللہ کے نبی نے ہاتھوں پر اٹھایا، یا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آنکھیں کھولتا تو کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، یہ وجہ اللہ کی نگاہیں نہیں چاہ رہی تھی کہ بتوں پر نظر پڑے، اگر میں نے کہا نگاہ پڑے تو میرے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرے۔ جو علی کعبے میں پیدا ہو کر جب ناپاکوں کی زیارت نہیں کر سکتا تو وہ علی کی برابری کس طرح کر سکتے؟ وہی علی کی ماں کو وہی آئی۔ اب کہیں گے وہی کس طرح آئی؟ جب علی کی ماں کے لیے اعتراض ہوا تو کعبے میں کیسے آئیں؟ جو عرش پاتے رہے
ایک مرتبہ فرعون نے اپنے نجومیوں کو بلوایا کہ یہ اژدھا پھینکو اور نبی کی طرف اس کو ڈرائیں گے. جیسے ہی اژدھا پھینکے، ان کے نقلی تھے، سانپ اختیار کر گئے. جیسے سانپ بن گئے، اللہ کے نبی جناب موسیٰ نے کہا بارلا یہ تو سانپ بن گئے. اللہ نے کہا ان کے نقلی ہیں، تو اپنا اژدھا پھینک، یہ تمہارا نقلی اصلی تمہارے نقلیوں کو ہی ختم کر دے گا. اللہ کے نبی تھے، جیسے ہی پھینکا وہ سانپ اصلی صورت اختیار کرنے لگے. اللہ نے کہا موسیٰ اب اس کی طرف بڑھنے لگو، اوپر لے کر جلدی جلدی قبرستان کی طرف بڑھے. لیکن کبھی ہم نے سوچا یہ مرنے والا اپنی زندگی گزار کر چلا گیا، لیکن ہم ان انسانوں نے اس زندگی سے کیا حاصل کیا جس کے لیے ہم اتنے لوگ جمع ہو کر یہ جنازہ تدفین کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. قبلہ کی موجودگی میں دنیا کا دستور ایک ایسا بن چکا ہے، زندگی میں کبھی ملنے نہیں آئیں گے، بیمار ہوگا تو طبیعت معلوم کرنے نہیں آئیں گے. جیسے ہی پتا چلا کہ فلاں ابن فلاں مر گیا، جنازہ میں اس طرح بن جائیں گے، مولوی پیچھے رہ جائے گا، یہ نادان آگے آگے چلا جائے گا. کیوں؟ شریعت کا معلوم ہے تمہیں، دین کا تمہیں پتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ قبرستان میں کس طرح اتارا جائے گا، میت کے حقوق کس طرح ہیں. یہ دوستی یہاں پر نہیں چلے گی، یہاں پر چلیں گے تو اللہ کے دین کے قانون و شرائط چلیں گے. تو یہاں پر میت میں انسان آتا ہے تو اس میت سے سبقت حاصل کرے. کہہ دیتے ہیں کہ قبر اس طرح بنانی چاہیے. مولوی صاحب ہم تو پرانے قدیمی قبرستان بنانے والے، آپ کو کیا معلوم؟ شاید وہ دین ہم سے زیادہ ہی پڑھ چکا ہے. جنازے میں یہ حقوق ہے، جنازے کے یہ شرائط ہے، تدفین کے یہ شرائط ہے، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. اس میں عالم کا قصور نہیں ہے. کل قبر میں تمہیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کیا حاصل کیا، کچھ حاصل نہیں کیا. آج کل دنیا میں اتنے لوگ پریشان ہو چکے ہیں کہ اگر مولوی نہیں تو غسل دینے والا کوئی نہیں، کفن پہنانے والا کوئی نہیں. کیوں؟ ہم پر صرف امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس مولوی پر واجب نہیں ہے، سب انسان پر واجب ہے جو بلوغت میں آ گئے اور معرفت و شعور رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. دین جانے تو مولوی جانے. سب مسئلے مولوی کے اوپر نہیں آتے، ہمارے اوپر بھی کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ہم ان سے کچھ حاصل کریں. مولا نے کیا کہا کہ دوسرا جنازہ تو بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں لیکن اس سے کچھ سبقت حاصل نہیں کرتے. اور پہلا مولا نے بتایا والدین کی نافرمانی. اب نبی نے کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا مر گیا تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. صرف جاہلیت کی موت نہیں مرتا، کفر کی موت مرتا ہے. اب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مثال دوں کہ میں نے پوری زندگی مجالس میں بھی شرکت کی، ذکر میں آیا، اجر تو ضرور ملے گا، لیکن قبر میں مجھ سے سوال ہو جائے کہ وقت کے امام کی معرفت کو کتنا حاصل کیا. اگر میں جواب نہ دے سکوں گا تو کیا میں نے حق ادا کر دیا یا نہیں حق ادا کیا؟ ہماری جو زندگی ہم وقت بسر کر رہے ہیں اس میں سوال مولا کائنات کے زمانے کا نہیں ہوگا، مولا حسن کے زمانے کا نہیں ہوگا. ہم سے سوال ہوگا وقت کے امام کی تم نے کتنی معرفت کو حاصل کیا. اور ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ بار الہ جلد سے جلد اس کا ظہور ہو جائے. ہم نے کون سی تیاری کی ہے کہ امام ہمارے گھروں میں آئے؟ ہم نے کون سی تیاری کی ہے کہ امام کی زیارت کر سکے؟ ہم نے اپنے کردار کو کس طرح بنایا کہ امام سے ہماری ملاقات ہو سکے؟ ہم نے کیا تیاری کی کہ امام اگر آئیں تو ہم اپنے امام کو پہچان سکے؟ کتنے ایسے جو مجھے پہچانتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا. ممبر پر آیا، نام لیا گیا کہ یہ مولوی قاصد تھا. اگر معرفت تب ہوئی جب آپ نے سامنے دیکھا، لیکن اتنی معرفت وقت کے امام کی ہونی چاہیے کہ امام آ کر ملے تو پہچانا جائے کہ یہ میرے وقت کا امام ہے. اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے امام سے توسل کرنے کی ضرورت ہے. واقعہ ملتا ہے کہ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں امام آ جائیے، یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. میرے عزیز، وہ امام آج بھی خون کے آنسو روتا ہے.
کہتا ہے میں زیارت کروانے کے لیے تیار ہوں، میں ان کا مومنین کا مشتاق رہتا ہوں کہ میں ان کے چہروں کی زیارت کروں، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے گناہوں کے پردے اس طرح آ گئے کہ اپنے امام کو بھی پہچان نہیں سکتے۔ کہتے ایک شخص تھا، کہتا تھا مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، وہاں لوگ کہتے تھے کہ مولا کی زیارت ہو جائے۔ ایک امام کے چاہنے والا مولا کی خدمت میں آیا، مولا یہ لوگ تمہارے انتظار میں ہیں کہ آئیں امام کی زیارت کریں۔ مولا نے کہا اگر یہ دل سے پکارتے میں خود ہی آ جاتا، ان کی یہ دلی محبت نہیں، یہ زبان سے تو کہتے ہیں آ جائیں، لیکن یہ دل سے مجھے نہیں پکارتے۔ حق بنتا ہے کہ میں وقت کے امام کا ذکر کروں، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ایصال ثواب کی مجلس سے اپنے امام کی معرفت کو کتنا حاصل کیا، کتنا حاصل نہیں کیا۔ اور یہ کوئی نہ سوچے کہ میں ضعیف ہوں تو پہلے میں مر جاؤں گا، میں کہوں میں جوان ہوں تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ اب ایک پل کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی یہاں بیٹھا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ایسی تیاری کر کے جائیں کہ علی ہمارے سامنے آئیں، علی کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہو۔ ایسے نہیں کہ مولا پوچھے کہ تمہارا پہلا امام کون سا، دوسرا کون سا، تیسرا کون سا، اور ہم کہیں کہ مولا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ مولا یہ نہیں کہیں گے کہ پوری زندگی علی علی کرتا رہا، تجھے اپنے اماموں کے نام بھی پتہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں۔ مولا سے آ کر کہتا ہے مولا آ جائیے۔ مولا نے ایک جملہ کا میں نے ختم کی کہ اگر یہ دل سے پکارتے تو میں آ جاتا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہیے کہ تیاری کریں، فلاں دن فلاں ٹائم میں آؤں گا، سب کو میں اپنی زیارت کرواؤں گا۔ کہتے ہیں کہ امام آئے، لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ امام کی زیارت ہو جائے۔ امام آئے، اس مکان کی چھت پر امام نے اپنے چاہنے والے کو بلوایا۔ روایت کے جملے کے جانور کو بھی اوپر لے کر گئے اور ایک کسائی کو بھی لے کر گئے۔ میں توجہ چاہوں گا اس واقعے پر، ہماری محبت دلی ہے یا ہماری محبت زبانی ہے؟ ہم نے اپنے امام کی معرفت کو کتنا حاصل کیا، کتنا حاصل نہیں کیا۔ امام مکان کی چھت پر اس کے موجود ہیں، اس جانور کو ذبح کیا گیا، چھت سے خون کے قطرے گرنے شروع ہوئے، فوارہ شروع ہوا۔ جو لوگ امام کی زیارت میں آئے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، خون دے کر یہ کہنے لگے کہ کیا امام اوپر بلوا کر ہمیں ذبح کر رہے ہیں؟ ہزاروں میں سے چند تعداد بچی جو چند سوؤں کے قریب تھی۔ امام نے کہا کہ میں نے کہا تھا اگر دلی محبت ہوتی تو میں خود آ جاتا۔ اب دیکھنا کہ ان میں دلی محبت کرنے والے کتنے ہیں، زبانی دعویٰ کرنے والے کتنے ہیں۔ ایک آیا، بھاگنا شروع، دوسرے کو بلوایا، تعداد کم ہوتی رہی، تیسروں کو بلوایا، تعداد کم ہوتی رہی۔ خدا کی قسم یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں۔ امام دیکھتے رہے، کہتے رہے کہ یہ دلی دعویٰ نہیں کر رہے تھے، یہ زبانی دعویٰ کر رہے تھے، لیکن سارے چھوڑ کر چلے گئے۔ امام نے جیسے ہی دیکھا کہا کہ یہ جو بھاگنے والے تھے ان کی زبانی محبت تھی، دلی دعویٰ کرنے والا اکیلا وہ ہے جو میدان میں کھڑا رہا۔ اور امام نے اس کو بلوایا۔ امام نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ میری محبت میں تم اپنے آپ کو یہ کر دو، خدا کی قسم جو روایت میں جملے لکھے گئے، اس نے اپنے آپ کو کتنی مرتبہ سچ سے گرا کر امام کے قدموں پر سلام کر کے کہتا ہے مولا جب تک اس کی رگوں میں سانس ہوگی تمہاری آواز پر لبیک کہتا رہوں گا، کیونکہ میں ہی تمہارا حقیقی چاہنے والا ہوں۔ دعویٰ محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس دعویٰ محبت کو پورا کرنے کے لیے ہم ابھی تک مکمل تیار نہیں ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ مر جائیں گے قبر میں، سوال ہوگا وقت کے امام کے بارے میں، لیکن تھے تو بے معرفت، آخری وقت میں ایسی معرفت حاصل کر لی، اپنے امام کو پہچان لیا۔ امام نے کہا کہ حر تو علیہ السلام ہے، اس دنیا میں بھی حر رہے، آخرت میں بھی حر رہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے امام کو پہچان لیا کہ میرے امام کی معرفت کیا ہے۔ آیا تھا دروازے پر، کتنے ظلم کیے، کتنے ستم کیے تھے، لیکن علیہ السلام بنا کر بھیجا۔
تاکہ اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کر لیا جائے۔ لیکن عزیزو، ہماری خوشیوں میں بھی وقت کے امام آتے ہیں، ہمارے غموں میں بھی ہمارے امام ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جائیں کہ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان سکیں، لیکن اپنے غموں میں بھی اس کو بلایا کریں، اپنی خوشیوں میں بھی اس کو یاد کر لیا کریں۔ عزادارو، وہ امام ہے جس امام کربلا کا وارث کہا جاتا ہے، خون حسین کا وارث کہا جاتا ہے۔ منہال جو تھا امام کی خدمت میں آیا تھا، کوفے سے تعزیت دینے کے لیے آیا تھا سید سجاد سے، مسجد میں آیا، پوچھنے لگا کہ میرے مولا سید سجاد کا گھر کہاں ہے؟ چاہنے والوں نے کہا تھا سامنے یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ امام کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، ان سے کہیے کہ یہ تمہیں اپنے بابا سے ملاقات کروائیں گے۔ عزادارو، اتنی دور سے آیا تھا، امام کو اپنے بابا کا پرسہ دینے آیا تھا۔ جیسے ہی امام سے ملاقات ہوئی، امام محمد باقر سے کہنے لگا کہ جائیں امام سے کہیے تمہارے چاہنے والا کوفے سے آیا ہے اور تمہارے بابے کی تعزیت پیش کرنے۔ عزادارو، امام محمد باقر آئے، بابا تمہارے ایک چاہنے والے آئے ہوئے ہیں کوفے سے جس کا نام منہال ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے آئے اور کہتے ہیں میں سید سجاد کو اپنے بابا کا پرسہ دینے آیا ہوں۔ عزادارو، جب یہ جملے سننے تھے، سید سجاد رو کر کہتے ہیں باقر جا کر منہال سے کہنا میں تم سے ملاقات تو کروں گا، لیکن میرا ایک شرط ہے، اسے کہنا کہ مجھ سے شام کے سوال نہ پوچھے۔ باقر اسے جا کر کہنا کہ مجھ سے شام کے حالات کے بارے میں نہ پوچھے۔ عزادارو، امام محمد باقر آئے، کہا کہ منہال میرے بابا تو کہتے ہیں کہ ہاں میں تم سے ملاقات تو کروں گا، لیکن میرے بابا نے منع کیا ہے، مجھ سے شام کے سوالات نہ کرنا۔ عزادارو، منہال اندر آئے، امام نے اپنے بابا کا پرسہ لیا، روتے روتے سید سجاد خون کے آنسو بہانا شروع ہوئے، آنکھوں سے خون کے آنسو شروع ہوئے۔ منہال رو کر کہتا ہے مولا ابھی تو میں نے کوئی شام کا سوال ہی نہیں کیا، مولا آپ ابھی سے خون کے آنسو رو رہے ہیں، مولا آپ تو کہتے شہادت ہماری میراث ہے، مولا کیا شہادت سے آپ گھبرا گئے؟ منہال کے جملے سنتے ہوئے سید سجاد کہتے ہیں منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری پھوپھیوں ماؤں کو شرابیوں کے دربار میں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے کبھی اس دربار کبھی اس دربار میں پھرایا گیا؟ امام کے یہ جملے سننے تھے عزادارو۔ منہال نے کہا تھا کہ مولا شام میں کیا ہوا؟ منہال نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی؟ مولا نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ میں کہوں کہ مولا یہ شام ایسا کیا آیا؟ کہا کہ شرابیوں کا دربار، علی کی شریف بیٹیاں تھی جن کے سروں پر چادریں نہ تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، زینب کے سر پر چادر نہ تھی۔ عزادارو، منہال بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے امام سید سجاد سے ایک جملہ کہا مولا اجازت دیجئے میں اپنے سفر کو طے کرتا ہوا چلا جاؤں۔ منہال نے جب یہ جملہ کہا، میرے خون روتے ہوئے امام نے جملہ کہا منہال اتنا تو بتا تو جا کہاں رہا ہے؟ منہال نے کہا کہ مولا میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں۔ جب کوفے کا نام آیا سید سجاد نے کہا منہال اگر تو کوفے جا رہا ہے وہاں جا کر مختار کو میرے سلام کہنا اور مختار سے کہنا وقت کا امام تجھے سلام دے رہا تھا۔ عزادارو، یہ جملے سننے تھے، امام نے ایک جملہ کہا منہال مختار سے کہنا جس ماں کا علی اکبر مارا گیا وہ ام لیلہ بھی سائے میں بیٹی ہے، جس کے قاسم مارا گیا وہ ام فروا بھی سائے میں بیٹی ہے، جس کے اون و محمد مارے گئے ان کی ماں بھی سائے میں بیٹی ہے، لیکن جا کر مختار سے کہنا میرا علی اصغر مارا گیا، میری محبوبہ ابھی تک سائے میں نہ بیٹھی
تھی، مختار سے جا کر کہنا جلد سے جلد حرملہ کو قتل کر دے تاکہ میری ماں سائے میں آ جائے، ازادار اجرکم اللہ۔ یہ جملے سننے تھے۔ منہال سفر طے کرتے کرتے مختار کے قریب پہنچا۔ جیسے مختار کی دربار میں پہنچا، منہال نے سلام کیا، مختار نے سلام کے جواب کیے، کہا کہ منہال تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا کہ میں سید سجاد کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ ہاں میرے مولا کی خدمت سے، ہاں میں تمہارے مولا کی خدمت سے آیا۔ منہال نے جب یہ جملے کہے، ایک مرتبہ مختار رو کر کہتا ہے کہ ہاں میرے مولا کی طرف کے حالات بتائیں، میرے امام کے حالات کیسے تھے؟ منہال نے سننا تھا، منہال نے ایک جملہ کہا، مختار تخت کو چھوڑ کر زمین پر آ جائیے، میں تمہیں کربلا والوں کے حال سنا۔ امام کے یہ جملے سننے تھے۔ مختار نے کہا خیر تو ہے، میرے امام نے ایسا کیا کیا؟ عزادار و تخت سے اتر کر مختار زمین پر آئے، منہال نے حال بتائے، کہا کہ سید سجاد کہتا ہے ابھی تک میں خون کے آنسو رو رہا ہوں، علی اکبر مارا گیا، لیلہ سائے میں بیٹھی ہے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، فروہ سائے میں بیٹھی ہے، لیکن مولا نے کہا جلد سے جلد حرملے کو قتل کر دے تاکہ میری ماں رباب سائے میں آ جائے۔ عزادارو سنتے جائیے، جو اولادے والے بیٹھے ہوئے ہو میں ان سے توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ ایک مرتبہ مختار سجدے میں گرا، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی، سجدے میں دعا کرتا ہے بار الہ جلد سے جلد حرملہ مل جائے یا تو مختار مر جائے۔ عزادارو جملے کہنے تھے، حرملہ کو پکڑ کر لے کر آئے، عزادارو حرملہ آ گیا۔ حرملہ کو آنے سے پہلے جناب مختار نے سوال کیا، کہا کہ مختار اتنا حرملہ اتنا تو بتا، علی اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا، اور محمد بھی مارے گئے، ارے ظالم تو بتا تو نے ایسا کیا ظلم کیا جب علی اصغر کی ماں ابھی تک سائے میں نہیں آئی؟ حرملہ رونے لگا، کہتا ہے کہ مختار مجھ سے یہ سوال نہ کرنا۔ عزادار و مختار نے جملہ کہا جلدی سے بتائیے تاکہ میں امام کی خدمت میں تمہارا سر پہنچاؤں۔ عزادارو جیسے یہ جملہ کہنا تھا، روایتیں کہتی ہے حرملے کی گردن جھکی ہوئی تھی، کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑے ظلم کیے، میں نے بہت بڑے ظلم کیے، لیکن میں نے ایک ایسا ظلم کیا جیسے ہی حسین علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کر آئے، ایک مرتبہ مجھے حکم ملا جلدی سے تیر چلا، اصغر کی آواز کو ختم کر دے، لیکن کہتا ہے میں نے وہ تیر چلایا کہ تیر کا وزن بلند تھا، اصغر کی گردن چھوٹی، تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کی گردن چھوٹی تھی۔ کہتا ہے مختار ایک مرتبہ تیر چلایا، تیر کمان سے گرنے لگا، جب دوسری بار گرنے کا ارادہ کیا تیر زمین پر گرا۔ عمر سعد کہتا ہے اے حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے مختار جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا تھا خیمے سے ایک پردہ پوش بی بی کی آواز آئی، اے حرملہ میرے 6 مہینے کی کمائی برباد نہ کر، تیرا تیر بڑا ہے، میرے علی اصغر کی گردن چھوٹی ہے۔ کہتا ہے کہ مختار اگر سننا چاہتا ہے، جیسے ہی میں نے علی اصغر کو تیر لگایا، اصغر سے گلے سے تیر پیوست ہو کر حسین کے شانوں پر لگانا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ 6 مہینے کا علی اصغر تیر گلے میں کھا کر رونے نہیں لگا، بلکہ ہنس کر کہتا ہے بابا اماں سے شکایت نہ کرنا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، اگر تیر چھوٹا ہوتا بابا تمہیں تکلیف نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سائیں دعا کریں، سائیں دعا بسم اللہ۔